السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 تا 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا محض بشر ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان کے دونوں کے درمیان ہے، اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، رسولوں کے ایک لمبے انقطاع کے بعد تمہارے پاس یقیناً ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے اہم امور کھول کر بیان کر رہا ہے۔ مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر، بس یقیناً تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دیا۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاریخ سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل جب پہلے زمانہ میں ہجرت کر کے مصر گئے تو رفتہ رفتہ انہوں نے اس قدر غلبہ حاصل کر لیا کہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ چنانچہ بائبل میں بھی لکھا ہے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراواں اور نہایت زور آور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیل ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بگاڑ لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتوم اور رامیس بنائے
پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹیں بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو ان سے کراتے تھے تشدد کی تھیں۔ خروج باب 1 آیت 7 تا 14۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ فرعون نے لوگوں کو اشتعال دلاتے ہوئے کہا کہ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ یہ لوگ یہاں اتنے غالب آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال کر خود بادشاہ بن جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔